بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وکون سائر الاولیاء معلوما منہم، اور یہ بات معلوم شدہ ہے کہ تمام سرپرست، تمام ولی کا معنی ہوتا ہے سرپرست، تمام سرپرست جو ہیں النظر والمصلحۃ لولیتہم یوجب ان یلحقوا بالاب فی ھذا، یہ بات معلوم شدہ ہے کہ تمام سرپرست ولی ہونے کے ناطے بچی کی مصلحت اور مفاد کو مد نظر رکھتے ہیں، کیونکہ جب ولی ہوتا ہے وہ دیکھتا ہے کہ بچی کی خوشی کس چیز میں ہے، کہ اس کا نکاح کہاں کیا جائے۔ تو یہ بات تو معلوم ہے کہ ولی اسی کہتے ہیں جو بچی کا مفاد مد نظر رکھتا ہے، اس کی فرسٹ پرائورٹی ہوتی ہے کہ بچی کا فائدہ ہو جائے۔ فی ھذا المعنی فمنہم من الحق بہ جميع الاولیاء، اس لیے کہ انہیں باپ ہی کی طرح سمجھا جائے، مطلب جو ولی ہے اگر وہ باپ نہیں بھی ہے تب بھی اس کو باپ کی طرح سمجھا جائے، کہ جتنا مخلص بیٹی کے ساتھ باپ ہو سکتا ہے اتنا کوئی بھی نہیں ہو سکتا۔ وَمِنْهُمْ مِنَ الْحَقِّ بِهِ الْحَدُّ لِأَنَّ فِي الْمَعْنَى الْأَبْ إِذَا كَانَ أَبًا أَعْلَى، وہی بات آ گئی کہ صحیح معنوں میں ولی کون ہوتا ہے کہ جو باپ ہوتا ہے یا دادا ہوتا ہے، صحیح معنوں میں جد کہتے ہیں دادا کو۔ وَمِنْهُمْ مِنَ الْحَقِّ بِهِ الْجَدُّ، جس طرح باپ ولی بننے کا زیادہ حقدار ہے، اس طرح جد کہتے ہیں دادا کو کہ دادا بھی ولی بن سکتا ہے۔ تو یہ قول ہے جی امام شافعی کا، وہ شافعی امام شافعی کا قول ہے، اور بعض فقہا صرف باپ کو ہی اس امر کا حقدار، بعض فقہا کہتے ہیں کہ صرف باپ ہی بن سکتا ہے، لیکن شافعی وغیرہ کہتے ہیں کہ دادا اور باپ دونوں بن سکتے ہیں۔ اور ہمارے ہاں تو ولی کی ضرورت ہے ہی نہیں، اگر لڑکی بالغ ہے تو باپ دادا کی گیم ہی نہیں ہے، ویسے ہی اس کا نکاح اپنا خود بھی کروا سکتی ہے۔ وہ جو لکھا ہے نا فقہا کا اس امر میں اختلاف ہے کہ کیا ولایت صحت نکاح کی شرط ہے یا نہیں۔ امام مالک کے نزدیک بغیر ولی کے نکاح نہیں۔ امام مالک کہتے ہیں اور شوافی جو ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ ولی کے بغیر نکاح نہیں ہوتا، لیکن ہمارا جو احناف کا جو فقہا ہیں ان کا اختلاف یہ ہے کہ ولی کے بغیر بھی نکاح ہو جاتا ہے۔ ہاں، جو لڑکی نابالغ ہے، جس کو عقل نہیں ہے یا اس کی عقل کم ہے، جو لڑکی چھوٹی ہے نابالغ ہے، اس کا نکاح ولی کے بغیر نہیں ہوتا، اس کے لیے شرط ہے کہ اس کا ولی موجود ہو۔ ہمارے ہاں جو لڑکی نابالغ ہے، چھوٹی بچی ہے جو ابھی بالغ نہیں ہوئی، اس کا نکاح ہو رہا ہے تو اس میں ولی کا ہونا شرط ہے، کیونکہ لڑکی کو تو اتنی عقل نہیں ہوتی کہ میں نے کس سے کرنا ہے، لیکن جو لڑکی بالغ ہو گئی ہے اس کے لیے ولی کا ہونا لازمی نہیں ہے، وہ اپنا نکاح خود بھی کر سکتی ہے۔ یہ احناف کا ہمارا جو یہ ہے مذہب، وہ یہ ہے کہ لڑکی اپنا نکاح خود بھی کر سکتی ہے، اس کا باپ دادا وغیرہ کوئی بھی موجود نہیں ہے، وہ تب بھی اپنا نکاح کر سکتی ہے۔ یہ دوسری عبارت ہے جی، سوال نمبر 5 کا۔ فمن اظہر ما یجتہد بہ من الکتاب من اشتراط الولایہ، اچھا قرآن مجید میں ولایت کی شرط جو ہے اس کے متعلق جن آیات سے استدلال کیا گیا، ما یحتج استدلال کیا گیا ہے، دلیل لی گئی ہے، وہ قولہ تعالیٰ، اس میں آیت نمایاں ہے، مطلب جن آیات سے ولایت کی شرط، جو کہتے ہیں ولی کا ہونا شرط ہے، امام مالک کہتے ہیں نا کہ ولی نکاح میں شرط ہے، ولی لازمی ہے، جس طرح ایجاب و قبول شرط ہے، لازمی ہے، اسی طرح وہ کہتے ہیں کہ ولی بھی لازمی ہے، وہ شرط ہے کہ ولی کا ہونا چاہیے۔ تو وہ جو یہ بات کرتے ہیں وہ کن آیات سے استدلال کرتے ہیں؟ یہ آیت ہے جی، فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ أَن يَنكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ إِذَا تَرَاضَوْا، پوری آیت ہے کہ بس جب مطلقہ عورتیں اپنی عدت پوری کر لیں تو تم انہیں زیر تجویز شوہروں کے پاس جانے سے نہ روکو، مطلب کہ جب وہ اپنی عدت پوری کر لیں تو وہ جس کی طرف کہیں گی ان کا نکاح تم کر دو ان کی مرضی سے، تو کہیں نکاح تم کر دو، قرآن میں نا کہ تم لوگ اس کا نکاح کر دو، تو اس سے امام مالک اور امام شافعی دلیل لیتے ہیں کہ ولی کا ہونا لازمی ہے، کیونکہ قرآن کہہ رہا ہے کہ تم ان کا نکاح کرو، وہ خود اپنا نکاح نہیں کریں گے، تو وہ یہ کہتے ہیں کہ تم اپنی عورتوں کا نکاح کرو۔ پھر دوسری جگہ ارشاد ہے جی، وَلَا تَنكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّى يُؤْمِنُوا، کہ اپنی عورتوں کو نکاح مشرک مردوں سے نہ کرو جب تک وہ مشرک مرد ایمان نہ لائیں۔ تو ان فقہا کے نزدیک اس آیت کے مخاطب ولی ہیں، اگر ان کو ولایت کا حق نہ ہوتا تو انہیں نکاح سے روکنے سے منع نہ کیا جاتا۔ سب کچھ مطلب امام مالک و شافعی کہہ رہے ہیں کہ ولیوں کو کہا جا رہا ہے کہ تم اپنی عورتوں کا نکاح کرو۔
اس کا مطلب ہے کہ ولی لازمی ہوتا ہے، ولی لازمی شرط ہے کہ ولی کا ہونا ضروری ہے۔ لیکن ہمارے ہاں احناف کے ہاں اور جمہور کے ہاں اس آیت سے یہ بات ثابت نہیں ہوتی۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ نابالغ عورتوں کے بارے میں بات ہو رہی ہے، پہلی بات یہ، اور دوسرا مطلقہ عورتیں جو ہیں کیونکہ طلاق ہوگی وہ تو نابالغ نہیں ہوتی جن کو ڈیورس ہوگی، لیکن یہ ایک شرط نہیں ہے، یہ ویسے ہی کہا جا رہا ہے کہ اگر تم چاہو تو اپنی عورتوں کا نکاح کر سکتے ہو، جن کی جو تمہاری ولایت میں عورتیں ہیں، تم ان کا نکاح اگر چاہو تو کر سکتے ہو، لازمی ہے کہ تم نہیں کرنا ہے، وہ اپنا خود بھی کر سکتے